میں سلیم احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں. اور سلیم صاحب یہاں کی صحافتی دنیا میں جانے پہچانی شخصیت ہیں. ان کے کالم چھپتے ہیں اخبارات میں اور وہ شکاگو سے ایک ریڈیو پروگرام میں حصہ لیتے ہیں اتوار کے اتوار. تبصرہ کرتے ہیں سیاسی معاملات پر اور دیگر معاملات پر. اور اس کے علاوہ انہوں نے کراچی سے صحافتی تعلیم حاصل کی ہے اور پریکٹیکلی صحافت کے شعبے سے کافی عرصے سے وابستہ ہے. اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ آج کی محفل میں تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ وہ گپ شپ کلب کی تھوڑا سا ایسا تعارف کرا دیں تاکہ سب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ یہ محفل ہے کہ, اور واسطی صاحب کو گلہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. محترمہ پروفیسر خالدہ ظہور صاحبہ، شعلہ بیاں مقرر میرے سیاسی امور کے ساتھی جناب حفیظ کشمیری صاحب اور میرے دوسرے معزز مہمان یہاں پہ ترجمان تھے، شاید وہاں چلے گئے، صوفی مشتاق صاحب، اور آج کی محفل کے دولہ، اور صرف جیمانی رہ گئی ہے، باقی کا اہتمام یہ کر کے آئے تھے. اور اگر مجھے علم ہوتا تو میں غصے کا انتظام بھی کر لیتا ان کے لیے. ڈاکٹر افتخار حسین شاہ صاحب، اچھا غصہ پہنا ہوا ہے آپ نے. معزز خواتین و حضرات، مجھے اس پروگرام کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کافی 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی نشست گپ شپ کلب کے نام سے کرنا چاہتے ہیں جو اپنے لوگوں کو وہ جمع کریں. اس میں صرف بات یہ ہوگی کہ لوگ جو یہاں کی جو مصروف زندگی ہے اس سے نکل کے کوئی سیر و تفریح کا سامان پیدا کیا جائے. لیکن چونکہ انہوں نے موضوع جو ہے وہ بڑا حساس موضوع جو ہے وہ اس میں یعنی چھیڑا ہے جس کا عنوان عورت ہے، تو اس سلسلے میں وہ جو ایک تفریح کا پہلو تھا وہ یعنی اجاگر نہیں ہو رہا. بہرحال ہم ان کی اس کاوش پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ کل ہماری یہاں پہ اسی کباب کنگ میں ایک بڑی شعلہ بیاں سیاسی تقریب تھی جس کا عنوان جو کراچی میں اور لاہور میں جو فیکٹریوں میں جو لوگ یعنی اپنا لقمہ اجل بنے ہیں اس پہ تھی. تو اب آئیے اس محفل کی طرف. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کوئی 6-7 پروگرام کر چکے ہیں گپ شپ کلب نیو یارک کے نام سے، اور یہ اس قسم کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں بیسیکلی، اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. اور جہاں تک عورت کا تعلق ہے، چونکہ میرا تعلق گزشتہ 20 سال سے شو بزنس سے ہے. میں پی ٹی وی پہ پولیٹیکل اینکر کا پروگرام کرتا تھا 1991 سے 1993 تک. یہاں پہ بھی میں زی اور جس پنجابی ٹی وی پہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ کام کرتا ہوں، ریڈیو پہ کام کرتا ہوں اور کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرتا ہوں. تو میری کافی یعنی خواتین سے تعلق رہتا ہے، کولیگز ہیں. میں نے جو یہاں پہ اگر میں صرف ویسٹرن ورلڈ کی بات کروں تو یہاں پہ عورت جو ہے وہ آزادی کے نام پہ وہ تمام چیزیں عورت نے حاصل کی ہیں جو ایک عورت کو پروٹیکشن دیتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہاں کے جو قوانین ہیں وہ عورت اور مرد کو یکساں تحفظ فراہم کرتے ہیں. عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر عورت کو یہ پروٹیکشن مل جائے کہ وہ محفوظ ہے تو وہ تمام چیزیں برداشت کر لیتی ہے. وہ غربت بھی برداشت کر لیتی ہے، وہ آج کی یہ کساد بازاری بھی برداشت کر لیتی ہے، اور وہ تمام معاملات زندگی کے جس میں اس کو نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے اپنے خاوند کی بے رخی ہو، اولاد کی نافرمانی ہو یا دنیا کے دیگر مسائل ہوں، وہ ان تمام کو جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے اور ان سے لڑتی ہے اگر وہ اپنے گھر میں اس کو پروٹیکشن ہوتا ہے، تحفظ ہوتا ہے. اور جہاں تک آج کے اس دور میں اگر ہم صرف ویسٹرن یعنی اگر عورت کی بات کریں تو میں کم و بیش یہاں پہ کوئی ہر اسٹیٹ کے ہر شہر میں اپنے کام کی نوعیت سے جاتا ہوں. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں کی عورت بہت بہادر ہے، کیونکہ وہ بچپن سے اس کو یا تو سنگل مدر یا سنگل چائلڈ یا سیپریٹ فادر کا یعنی المیہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو وہ 12-13 سال کی عمر سے وہ جو اس کی شعوری عمر نہیں ہوتی اس میں وہ تمام بے رخی دیکھتی ہے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے
تو وہ اس میں وہ کانفیڈنس آتا جاتا ہے، پھر وہ جاب کرتی ہے اس ننھی عمر میں، جس کا ہم اپنے پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں تصور نہیں کر سکتے کسی بچی کا. تو وہ یہاں کی جو لڑکی ہے جب وہ 20-25 سال کی ہوتی ہے تو وہ اتنی میچور ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور بعض اوقات ان فیصلوں میں اس کو عملی طور پہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی سماج میں زندہ رہتے ہوئے وہ لڑتی ہے. یہاں کی جو عورت ہے وہ اس میں فائٹنگ اسپرٹ جو ہے اپنی سوشل لائف کو پریویل کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ہم اپنی مشرقی عورت کی بات کریں تو وہ اس لیے یعنی عظمت کا معیار نظر آتی ہے کہ وہ 4 کرداروں میں ہر آدمی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ بہن بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ ماں بھی ہے، اور وہ بیوی بھی ہے. اور وہ یہ چاروں رشتے بالواسطہ بلا واسطہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کو خوش کرنے کے لیے، اور گھر میں ایک بیلنس رکھنے کے لیے وہ ان تمام کرداروں کو، جو 4 کردار اس ہمارے سماج نے عورت کو دیے ہیں، ان چاروں کردار، ایک لڑکی سے لے کے، ایک بیوی سے لے کے، ایک بہن سے لے کے، ایک ماں سے لے کے، ان تمام کرداروں میں اپنا جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو نہ صرف نبھانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ تمام لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور خود وہ تمام دنیاوی انگار جو اس کے اوپر یعنی گولہ برستے ہوئے یعنی اس پہ صادر کیے جاتے ہیں، ان تمام انگار کو وہ اپنے دل میں چھپا لیتی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام ایفرٹ کرتی ہے جس سے گھر میں اسٹیبلٹی ہو. عورت کا سب سے بڑا جو یعنی اپنا اسٹیبل، اگر آپ کے گھر میں اسٹیبلٹی ہے آپ کے گھر میں کبھی ناچاکی نہیں ہوگی. اگر آپ کے گھر میں فائننس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کبھی یعنی آپ کے گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. میں اپنے اگر جیسے قسیم آستی صاحب نے بہت اچھی بات کی، میں ان کا جونیئر وکیل تھا کراچی میں، اور میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے کہ انتہائی ایماندار وکیل تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ جو بات انہوں نے کی یہ بہت اچھی کی، اور میں اس بات کو بالکل یعنی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں یعنی ایسے تمام مسائل پہ یعنی اپنا روشنی ڈالنی بھی چاہیے اور نہیں بھی ڈالنی چاہیے. میں 2001 میں میری شادی ہوئی اور 2003 میں میری جاب چلی گئی، اور وہ تمام لوگ جن کے ساتھ میں روزانہ کی بنیاد پہ سماجی رشتے رکھتا تھا وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے کہ میرے مالی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میرے پاس 1 سال سے جاب نہیں تھی، اور میں کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرنے والا آدمی ہوں. لیکن اس وقت اگر کسی نے میرا ساتھ دیا تو وہ میری اپنی بیوی تھی. میرے تمام رشتہ دار میرا ساتھ چھوڑ گئے کہ یہ شاید اب یہ ہم تمام لوگوں کی یعنی برے وقتوں میں مالی امداد کرتا رہا ہے، شاید یہ اب ہماری طرف دیکھے گا. لوگوں نے اپنے ٹیلی فون تک تبدیل کر لی ہے، لیکن میری بیوی میرے ساتھ ثابت قدم رہی. اس کے گھر والوں نے اسے کہا کہ یہ آدمی اس کا کیریئر فلاپ ہو گیا، اس کی جاب چلی گئی ہے، لیکن میری بیوی نے وہ تمام رشتے خون کے چھوڑ دیے اور میرے ساتھ قدم شانہ بشانہ کھڑی رہی. مجھے دوبارہ ہمت دی، میں دوبارہ بروک کالج کیا، میں نے دوبارہ یہاں ڈگری لی، اور میں آج کی دنیا میں الحمدللہ ایک کامیاب انسان ہوں. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری بیوی ابھی تشریف لے کے آئی ہے. یہ آپ نے بات